دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو تو آپ کے سوچ اور آپ کے خیالات لاشعور میں چلے گئے نا، وہ پھر کبھی واپس نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ جو تو تحت الشعور میں ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تحت الشعور میں ہیں یہاں پہ یہ اوپر سطح پہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو لاشعور میں چلے گئے یہ کبھی واپس نہیں آتے، مثبت ہیں یا منفی ہیں۔ ہاں، یہ فری ایسوسی ایشن میں یہ کام کرتے ہیں، وہ جو ان کا فری ایسوسی ایشن کا طریقہ تھا فرائڈ کا، کہ وہ پیشنٹ کو، اپنے مریض کو یہ کہتے ہیں بھائی بولتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ، جو آ رہا ہے نا تمہارے دماغ میں بولتے چلے جاؤ بغیر سوچے سمجھے۔ اس سے وہ پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے الفاظ کے ذریعے سے، یعنی ظاہر سے باطن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، حاضر سے غیب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے ہے کیا، اور اس کو گیس کر کے پھر اس کا وہ کوئی علاج سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کے یہاں یہ طریقہ کار ہے۔ جی جی ٹھیک ہے نا، یہ ہے سطح سمندر، ٹھیک ہے، یہ اس کی تھیوری ہے نا، سمجھانے کے لیے اس نے ایک امیج بنا دی۔ یہ سطح سمندر ہے، تو اس نے کہا یہ سطح، اس سے اوپر یہ گلیشیئر کا یہ جو حصہ ہے یہ شعور ہے۔ شعور سے مراد وہ سوچ جو مجھے پتا ہے، نہیں وہ سوچ میرے وہ خیالات جو مجھے پتا ہے، جو کرنٹ تھاٹس ہیں، ہاں کرنٹ تھاٹس جو آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شعور کہلاتے ہیں۔ کرنٹ تھاٹس یہاں نیچے چلے جاتے ہیں۔ ہر وقت تو ایک خیال 24 گھنٹے میرے ذہن میں نہیں نہ رہتا، ایک خیال آ رہا ہے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو تو آ رہا ہے وہ تو یہاں شعور میں ہے، جو جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، وہ یہاں لاشعور میں ہے، سوری یہ تحت شعور میں ہے۔ یہاں کچھ عرصہ پڑا رہتا ہے، نہیں ابھی ہم وہ نہیں، یہاں وہ پڑا رہتا ہے، یہاں سے پھر ابھر کے اوپر کبھی کبھار آ جاتا ہے، لیکن کبھی وہ بہت عرصہ یہاں پڑا رہتا ہے، نظر انداز ہوتا ہے، تو وہ پھر یہاں نیچے چلا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو اس نے کہا نا ایڈ، اس نے کہا ایڈ کا تعلق لاشعور سے ہے۔ خواہشات انسان کی وہ جو کبھی اس نے دبا دی، نظر انداز کر دی، وہ ساری خواہشات یہاں ایڈ میں جمع ہے، لاشعور میں، جو انسان کو تنگ کرتی ہیں، لیکن انسان کو نہیں پتا کہ اس کی یہ خواہشات تھیں، وہ تو اس کو سوچ کے بھول گیا، کبھی وہ خواہش پیدا ہوئی، وہ سوچ آئی، وہ تو اس کو بھول گیا، اسے تو یاد بھی نہیں ہے، وہ یہاں لاشعور میں پڑی ہیں، وہ اس کو تنگ کر رہی ہیں، وہ سمجھ نہیں رہا، وہ سمجھ رہا ہے میرا ایٹیچیوڈ پرابلم ہے، اس کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئرل پرابلم، مثال کے طور پہ اس کے اندر لالچ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو لالچ ہے نا یہ اصل میں یہاں پڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے اندر لالچ کیوں آ گئی؟ وہ لالچ کبھی بچپن میں، مثال کے طور پہ والدین جو ہے وہ اس کے بھائی کے لیے کوئی چیز لے کے آئے، کوئی ٹائے، کوئی کھلونا لے کے آئے، اس کے لیے نہیں لے کے آتے تھے، تو اب اس کو ایک حسرت پیدا ہوئی، وہ حسرت آہستہ آہستہ کہ میں اپنی بھائی کی چیز لے لوں، تو وہاں بچپن میں، اچھا فرائڈ کا کہنا یہ کہ انسان نے جو بننا ہوتا ہے نا وہ بچپن میں بن جاتا ہے، وہ بچپن میں بن چکا ہوتا ہے، بعد میں تو اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تو ٹریٹ تھیوری کہتے ہیں، ٹریٹ کہتے ہیں عادت کو، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے، انسان کے جو اخلاق ہیں، اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ بیسیکلی کچھ ٹریٹس کا مجموعہ ہے۔ انسان کیا ہے؟ کچھ عادات کا مجموعہ ہے۔ اس کی پرسنالٹی کیا ہے؟ کچھ اس کی عادتیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ موڈی ہے، یہ سڑیل ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں سڑو مزاج ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اس کی کیا ہیں؟ کچھ عادتیں ہوتی ہیں، یہ چڑچڑا ہے، یہ غسیلا ہے، ٹھیک ہے، یہ خوش طبع آدمی ہے، خوش مزاج آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری ٹریٹ تھیوری ہے۔ اب انہوں نے اس ٹریٹ تھیوری میں کیا کی؟ کوئی 50 کے قریب ٹریٹس لے لی، 50 کے قریب انسانی عادتیں لے لی، اس کی گروپنگ کی پھر، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹریٹس ہوں تو یہ پرسنالٹی بنتی ہے، یہ ٹریٹس ہوں تو یہ پرسنالٹی، ٹھیک ہے،
कुलैनिक, कुलैनिक किसे कहते हैं? बद इखलाक, सड़ियल मिजाज, ठीक है। ये ट्रेड्स हो तो उनसे कुलैनिक पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। सैंग्विन, खुशतबा आदमी, ये ट्रेड्स हो तो खुशतबा आदमी जो है वो बनता है, ठीक है। फ्लेगमेटिक, ठीक है, ये ट्रेड्स हो तो ये इंसान जिसे कहते हैं पुरसुकून आदमी, जिसकी तबीयत में ठहराव हो, हलीम उत्तबा, मेलनकोलिक, ठीक है, ये ट्रेड्स हो तो ये आदमी बनता है, ठीक है। तो इन्होंने ट्रेड्स के एतबार से इंसान को देखा। अच्छा, उसमें फिर ये कहते हैं कि कुछ ट्रेड्स, कुछ आदतें ऐसी हैं जो विरासती तौर पे इंसान को मिलती हैं, जीन्स में ट्रांसफर होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंसान माहौल से सीखता है, ठीक है। तो जो तो इंसान माहौल से सीखता है तो उसको तो इंसान बदल सकता है ना, और जो विरासत में इंसान को मिलती हैं कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को उसका मुकल्लफ नहीं बनाया। जिसकी स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कह रहा है कि आदतें जो हैं वो विरासती होती हैं, बाकी तो ये मान ही नहीं रहे। बिहेवियरिज्म वाले कह रहे हैं कि जो सीखा है वो अपने माहौल से सीखा है, यानी आप तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह दुनिया में आए हैं, ठीक है, बाकी लोगों ने उसके ऊपर कुछ लिख दिया है, जो लिख दिया है वो आप हैं, तो आप उसको मिटा दें। समझ रहे हैं बात? तो हर स्कूल ऑफ थॉट की जो पीछे असल है ना, उस असल के मुताबिक आप देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। चलें जी, फिर हम थोड़ा सा बस वक्फा कर लें 2-4 मिनट, फिर हम नेक्स्ट सेशन जो है शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा ये जो वर्कशॉप का सेकंड सेशन है, नेक्स्ट सेशन। पहले सेशन में हमने मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू की थी कि उन्होंने नफ्स इंसानी को कैसे समझा, कैसे अंडरस्टैंड किया, और नफ्स इंसानी के जो मसाइल हैं उसका उन्होंने क्या हल पेश किया। तो उसका खुलासा हमने ये कहा था कि जो भी मॉडर्न साइकोलॉजी में जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें जुज़वी सदाकत है, पार्शल ट्रुथ है, लेकिन सारा सच हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है। सारा सच तो हम, जाहिर बात है, इस्लाम के पास है, अल्लाह ताला के आखिरी दीन में है, उसको हम आखिर में देखेंगे, आखिरी सेशन में, असल टोटल रियलिटी है क्या, टोटल ट्रुथ क्या है। नेक्स्ट हमारा है सूफी सलासिल, ये हमारा अभी सेकंड सेशन है। ये सिलसिले हमारे यहाँ कुरून वस्ता में पैदा हुई है, मिडल एजेस में। पहले इन सिलसिलों का हमें नामो निशान नहीं मिलता, तसव्वुफ की तारीख में भी नहीं मिलता, ठीक है। सनदें उनके यहाँ मिलती हैं, वो भी अगर आप सनदों पे गौर करें तो बनाई हुई ज्यादा है। बनाई हुई से मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि एक ने दूसरे से इस्तेफादा किया, उसकी सोबत में बैठा, जैसे अब आप यहाँ पे बैठे हैं तो अब आप कहें कि जी मेरी सनद जो है वो हाफिज जुबैर साहब से जा रही है, ठीक है, क्योंकि मेरी मुलाकात साबित है। सनद इल्मी तौर पे इसको नहीं कहते, ठीक है। इल्म हदीस में या इल्म क़िरात में जब कुरान और हदीस जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती है तहम्मुल अदा के जरिए से, तलक्की और तिलावत के जरिए से, वहां सनद का कोई और माना होता है, ठीक है। ये माना नहीं होता कि किसी की सोबत में बैठे, किसी से इस्तेफादा किया, किसी से मुलाकात होगी तो आपकी सनद जारी हो गई। तो आमतौर पर वो सनदें इस किस्म की हैं। ये सारे असल में जो सलासिल बने हैं मिडल एजेस के बाद, फिर उसके बाद बाकायदा इसमें एहतिमाम हुआ है। मिडल एजेस के बाद इसमें एहतिमाम हुआ, जिसे हम कुरून वस्ता कहते हैं। तो जो मारूफ सिलसिले हैं वो आप लोगों के इल्म में हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, काफ़ी हैं, दर्जनों हैं, लेकिन मारूफ 4 हुए, सुरवर्दियाँ हैं, नक्शबंदियाँ हैं, कादरियाँ हैं, चिश्तियाँ हैं। अब इसमें भी नक्शबंदिया और चिश्तिया और फिर उसके बाद कादरिया, ये ज़्यादा मारूफ हुए। तो सूफी सलासिल में जो टूल्स हमें मिलते हैं नफ्स की इस्लाह के हवाले से, ठीक है, तो वो जो रस्ते, वो जो ज़राए उन्होंने बताए कि नफ्स की इस्लाह इस तरह से की जा सकती है, ये वो ज़राए हैं जो हमें किताब व सुन्नत में नहीं मिलते, लेकिन उनके यहाँ बहुत राइज है, बहुत मारूफ है।
ایون کہ تصوف کی تاریخ میں جو ابتدائی صوفیاء ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں جب کہ تصوف ایک ادارہ بن گیا، پہلے تو ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی جو چلی آ رہی تھی، بعد میں یہ ادارہ بن گیا. اب تو اس کو ادارہ جاتی تصوف کہتے ہیں. بڑی بڑی گدیاں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، بڑے بڑے دربار ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اربوں کی ان کی آمدنیں ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، ٹھیک ہے، سلسلے ہیں، ایک ایک پیر کے لاکھوں لاکھوں مرید ہیں. اب وہ پورا ایک ادارہ بن گیا. تو اب جس طرح سے وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں یا اصلاح نفس کے جو طریقے وہ سجیسٹ یا تجویز کرتے ہیں، یہ ہمیں ان کی اپنی روایت میں، جو تصوف کی روایت میں بھی ہمیں پیچھے نہیں نظر آتے. جب تک سلاسل نہیں بنے تھے اس وقت ہمیں نظر نہیں آتے. کہیں کہیں کچھ تھوڑی سی جھلک پڑتی ہے، لیکن وہ بھی بہت بعد میں آ کے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کا مراقبہ. نمبر 1 مراقبہ، میڈیٹیشن. ٹھیک ہے، مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبے سے مراد آسان الفاظ میں کہ آپ دن میں یعنی صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں، عام طور پہ مراقبہ ان کے یہاں کیا جاتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب کے بعد، یعنی رات کے شروع ہوتے وقت یا رات کے ختم ہوتے وقت. ٹھیک ہے، رات آ رہی ہے یا رات جا رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ مراقبے کے بہترین اوقات ہیں. کیونکہ پیچھے جو سائنس ہے، جو لاجک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے یہ حواس ہیں، یہ ظاہری حواس، ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دماغ سے یہ ہمارے ظاہری حواس ہیں. ایک ہمارے اندر ایک روح ہے، اس روح کے بھی حواس ہیں، اس کے بھی حواس خمسہ ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ان حواس کو بند کر دیتے ہیں، یعنی مراقبہ ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے، آنکھ بند کر دیں، کان بند کر دیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے یہ جو ظاہری حواس ہیں یہ معطل ہو گئے. جب یہ معطل ہو گئے تو آپ کی روح کے جو حواس ہیں نا، اب وہ بیدار ہوں گے، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوں گے؟ بیدار ہونا شروع ہوں گے. جب تک یہ حواس کام کر رہے ہیں، یہ جو ظاہری ہیں، اس وقت تک وہ اندر والے کیا ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، وہ معطل پڑے. آپ ان کو معطل کریں، وہ اندر والے جاگ جائیں گے. اور یہ جو ٹائمنگز ہیں، یہ جو غروب آفتاب کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کا جو شعور ہے نا وہ سوئی ہوئی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی شعور سو رہا ہے. جب تک شعور بیدار ہے نا تو یہ حواس ظاہریہ کام کر رہے ہیں ورکنگ پوزیشن میں. جب شعور تھوڑا سا ڈھیلا ہے تو یہ حواس ظاہریہ فوراً معطل ہو جائیں گے. اندر کے حواس جب بیدار ہوں گے نا، آپ آنکھیں بند کریں گے، کان بند کر لیے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو اب آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں 40-45 منٹ کے لیے. یہ مراقبہ ہے. عموماً عام طور پہ جو ایک مراقبہ ہوتا ہے وہ 4 سے 6 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن چل ہوتا ہے. بعض سلسلوں میں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی ویسی حیثیت ہے جیسے ہمارے ہاں تہجد کی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. یعنی بعض بڑے بڑے ان کے شیوخ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تہجد کے اوپر جو ہے وہ مراقبے کو ترجیح دیتے ہیں. تو مراقبہ جو ہے نا، اب یہ کہتے ہیں یار اس طرح بیٹھنے میں کوئی ایشو ہے، کوئی شریعت کی خلاف ورزی ہے اگر ہم اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر کوئی بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر لے 40-45 منٹ کے لیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے بیٹھتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں؟ جو ایکسرسائز کر رہا ہے پارک میں جا کے، وہ بھی اس طرح سے بیٹھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ تو فتویٰ نہیں لگاتے آپ، ہمارے اوپر آپ نے فتویٰ جڑ دیا کہ کیا کام کر رہے ہو. جو ایکسرسائز کر رہا ہے نا وہ بطور ایکسرسائز کر رہا ہے. آپ بھی اگر ایکسرسائز کے طور پہ ایسے بیٹھ جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی آپ. لیکن جب آپ اس کو ایک دینی ایکٹیویٹی بنائیں گے، جب آپ اس کام کے ذریعے سے یہ کہیں گے کہ جی اس کے ذریعے سے مجھے اللہ کے قرب کی منزلیں جو ہے وہ طے ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا، یہ مراقبے میں عالم امثال کو دیکھتے ہیں، عالم مثال کو. عالم مثال یہ دنیا نہیں، کوئی اور دنیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ عالم برزخ کو دیکھتے ہیں، کشف قبور ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے ہاں سلسلے ایسے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جزا و سزا ہو رہی ہے کہ نہیں. میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن معروف ہے، جو ان سلسلوں کو جس نے پڑھا ہوا ہے اسے پتا ہے کون سا ہے جو یہ کہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں آپ بھی آ جائیں، 6 ماہ لگائیں، آپ کو بھی نظر آئے گا قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا.
ٹھیک ہے، کشف قبور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے عالم امر، فرشتوں کا جو جہان ہے اس کی سیر ہوتی ہے. اچھا، ایک کتاب ہے اگر آپ مراقبے کو پڑھنا چاہیں، خواجہ شمس الدین عظیمی، سلسلہ عظیمیہ کے آج کل رہنما خواجہ شمس الدین عظیمی. یہ صاحب میں اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ پروفیسر تھے، روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھتے رہے. مراقبہ، کتاب کا نام ہی مراقبہ. نہیں، رک جائے گا، ہمارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے نا، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ کے قدموں پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے قدموں کا بوسہ بھی لیتے ہیں. بعض ایسے ہیں جنت جہنم کی بھی سیر کراتے ہیں مراقبے میں. دیکھیں بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ آنکھیں بند کریں تو کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا نا. انسانی ذہن، ٹھیک ہے، جہاں جو مرضی آپ اپنے آپ کو دکھا دیں. ٹھیک ہے، آپ جو دکھانا چاہتے ہیں، جو سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے دماغ میں پیدا کر سکتے ہیں نا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی اپنی سوچ ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدہ حق ہوتا ہے. مشاہدہ حق سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. اچھا، بعض صوفیاء نے اس پہ تنقید کی ہے. شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے اپنے مکتوبات کے اندر. انہوں نے کہا عجیب کاروبار لگایا ہوا ہے. ایک اٹھتا ہے کہتا ہے میں نے آدھی رات اللہ سے کلام کیا، دوسرا کہتا ہے میں 1/3 رات تک کلام کرتا رہا. عجیب تماشا ہے یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی کبھار سعادت حاصل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ یہ سعادت حاصل ہوئی، یعنی ہر دوسری رات میں حاصل ہو رہی ہے. آدھی آدھی رات اللہ سے ہم کلامی میں گزار دیتے ہیں. تو مراقبہ بیسیکلی، جب مراقبہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، تقرب اللہ کی منازل طے کریں گے. پھر آپ نے اس کو ایک ایکسرسائز، ایک مشق نہیں رہنے دیا، پھر آپ نے اس کو کیا بنا لیا؟ عبادت بنا لیا. اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے کوئی نس ہونی چاہیے، پیچھے کوئی سری نس ہونی. ایکسرسائز کے طور پہ کریں، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کے طور پر کوئی حرج نہیں ہے. الٹے لٹک جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. درخت کے ساتھ الٹے لٹک ایکسرسائز کر رہے ہیں، کوئی منع کرے گا؟ نہیں منع کرے گا نا. تو اس طرح بیٹھنے سے بھی کوئی نہیں منع کرے گا. لیکن جب آپ اس کو ایک دینی شاعر کے طور پہ پیش کریں گے، پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں اب آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں. تو مراقبہ اس وقت اکثر و بیشتر کیا تمام جو ان کے سلسلے ہیں ان میں آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ایک خاص وقت کے اندر اور اپنے حواس کو معطل کر دینا. چلیں اگر کوئی اس حد تک بھی کرتا ہے نا، یار مجھے مشق ہو جائے کنسنٹریشن کی، توجہ کی. مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس لیے کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری توجہ نہیں رہتی، سوچوں پہ مجھے کنٹرول نہیں ہے. تو کسی نے مجھے بتایا کہ اگر میں اس طرح نہ آدھا گھنٹہ صبح بیٹھ جاؤں، آدھا گھنٹہ شام بیٹھ جاؤں ریلیکس ہو کے، اور اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے کنٹرول کروں کہ میں نے کوئی سوچ نہیں آنے دینی، تاکہ مجھے مشق ہو جائے اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کی کہ یہ میں نے سوچنا، یہ نہیں سوچنا. وہ بات پھر سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کیا آپ اس حالت میں بیٹھ گئے اور اب آپ نے کہا کہ مجھے مشاہدہ حق ہونا شروع ہو گیا، مجھے اللہ کا مشاہدہ ہونا شروع ہو گیا، میں تو عالم برزخ سے ہو آیا ہوں، مجھے تو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ فلاں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، فلاں میں تو جنت جہنم کو دیکھتا ہوں، میں تو مرے ہوں سے ملتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی ارواح سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں تو آسمانوں کی سیر کر آتا ہوں، میری روح نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، روح میرے وجود سے نکل جاتی ہے، اور مراقبے کی حالت میں آسمانوں کی سیر کر کے. یار یہ نہیں، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. یہ پھر آپ نے اس کو عبادت بنایا ہوا، پھر آپ یہ کام مت کریں.
پھر آپ یہ ایکسرسائز والی ہمیں مثالیں نہ دیں. یہ جب آپ کر رہے ہیں اس کو تقرب اللہ کی طور پہ، تو پھر آپ اس کو ایک عبادت بنا کے کر رہے ہیں، اور یہ دین میں بہت بڑی پھر بدعت ہے. یہ دین کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ ہے. تقرب اللہ کے طریقے جتنے ہیں وہ ہمارے دین نے طے کر دیے، بتا دیا نا تقرب اللہ کیسے طے ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ کے وسلم نے کہا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت. تقرب اللہ تو نماز سے ہوگا، تقرب اللہ تو قرآن کی تلاوت سے ہوگا، تقرب اللہ تو ذکر اذکار سے ہوگا، تقرب اللہ تو اللہ کے راستے میں جہاد سے ہوگا، تقرب اللہ تو روزہ رکھنے سے ہوگا، تقرب اللہ جو ہے وہ صدقہ کرنے سے ہوگا. دین نے تو بتا دیا تقرب اللہ کے راستے کیا ہیں. اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو یہ راستے ہیں. یہ تو کوئی راستہ جو ہے وہ ہمارے دین نے نہیں بتایا کہ مراقبے کے ذریعے سے. اور پھر مثالیں کہاں سے؟ غار حرا. پہلی بات تو یہ کہ غار حرا جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک گئے؟ جب تک نبوت نہیں ملی تھی. نبوت کے بعد کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نہیں گئے. پھر بازاروں میں گئے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی. پھر میدان جہاد میں گئے، پھر غار حرا میں اللہ کے رسول نہیں گئے. غار حرا تو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کو تو آپ دلیل ہی نہیں بنا سکتے. دلیل بنائیں آپ نبوت کے بعد کے واقعے کو کہ نبوت کے بعد کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا گئے؟ نہیں گئے. اور پھر اللہ کے وسلم جب غار حرا نبوت سے پہلے بھی گئے تھے تو وہاں مراقبہ کیا تھا. یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہاں جا کے مراقبہ کرتے تھے؟ تو اس میں واضح طور پہ جو ہے جو سیرت اور اسی طرح ائمہ سے جو چیزیں ہمیں مری ہیں اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ غار حرا میں بھی جب اللہ کے وسلم جاتے تھے تو مراقبے نہیں کرتے تھے. اللہ کے وسلم دین ابراہیمی چلا آ رہا تھا، دین ابراہیمی کے مطابق ٹوٹا پوٹا حج بھی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ عبادات جو ہے اس کے طور طریقے معروف تھے، رائج تھے اسلام کے آنے سے پہلے بھی. تو اللہ کے وسلم ان طریقوں کے مطابق جو دین ابراہیمی کے چلے آتے طریقے تھے غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو مراقبہ جو ہے نا یہ ہمارے دین میں، اور پھر اگر یہ دین میں ثابت ہوتا تو صحابہ کرام مراقبے کرتے صبح و شام. حدیثوں میں ہمیں مراقبہ کا تذکرہ ملتا کہ مراقبہ کیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے دین میں ثابت نہیں ہے. مطلب مراقبہ اگر کوئی، وہی ہم نے کہا نا کہ اگر کوئی ایکسرسائز کے طور پہ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی کیز نہیں کام کر رہی. نیکسٹ کیا ہے؟ تصور شیخ. اب تصور شیخ جو ہے نا ایک کیا کہنا چاہیے، بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے. بعض سلاسل کے اندر اگرچہ بعض صوفیاء نے اس کا انکار کیا تصور شیخ کا، یہ بدعت ہے. بعض صوفیاء نے تو اس پہ بہت زیادہ اصرار کیا. ایون کہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ جیسے مطلب جنہوں نے بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی، اس کے باوجود جب تصور شیخ کی باری آئی تو یہاں پہ وہ بھی بہک گئے. تصور شیخ کیا ہے کہ آپ اپنے شیخ کا مراقبہ کریں، شیخ کو تصور کر کے اس کو امیجن کریں، آپ کو اس سے روحانی فیض حاصل ہوگا. ایون کہ ایک مرید نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ اب تو نماز میں بھی شیخ ہی نظر آتا ہے، پوری نماز میں شیخ نظر آتا ہے، سجدے میں بھی ہوتا ہوں تو شیخ ہی ذہن میں ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کوئی حرج نہیں، پریشان نہ ہو، مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے. یعنی تم اس کو سجدہ نہیں کر رہے. جب مسجود لہو بن جائے گا تو پھر پریشانی کی بات ہے، ابھی تک وہ مسجود الیہ ہے. اس کے رخ میں سجدہ ہو رہا ہے، سجدے میں تمہارا رخ اس کی طرف ہے، سجدہ اس کو نہیں، سجدہ تمہارا اپنے رب کو ہی ہے. بہرحال یہ تصوف کی خرافات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو نہیں کہا
کہ نماز میں جو ہے وہ میرا تصور کیا کرو. اللہ کے وسلم نے کیا کہا صحابہ کو؟ انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کے وسلم نے تو صحابہ کو اس کام پہ نہیں لگایا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں جو ہے وہ تصوف کے حلقوں میں ملتی ہے کہ اپنے شیخ کو سوچنا، اتنا سوچنا. اچھا پھر عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ کہانیاں، خرافات، مطلب بعض اوقات تو ان کے اوپر ہنسی آتی ہے، لیکن یہ سب لٹریچر ہے نا، اب تصوف کے نام پہ بھائی یہ سب موجود ہے، یہ سب موجود ہے. وہ خود آپ قبول نہیں کر سکتے. یعنی تصوف میں، تصوف کی روایت میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اس کے ناقد بن گئے کہ یار یہ سب کچھ جو رتب و یابس ہے یہ سب اگر قبول کر لیا نا لوگ ہنسیں گے، کچھ چھانٹی کرنی پڑے گی، اس کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو. تو ایک صاحب نے یہ بتایا شیخ صاحب نے، شیخ طریقت نے، کہ ان کے جو مرید تھے ہزاروں میل کے فاصلے پہ، اور انہوں نے اپنے شیخ کا تصور کیا، تصور شیخ. جب شیخ کا تصور کیا تو شیخ کو یہ لگا کہ میرا جتنا فیض تھا نا وہ سب میرا مرید کھینچ رہا ہے، اور میں تو بس اب خالی ہونے کو. تو یہ صورتحال ہے. ایسی ایسی چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ انسان ان کو پڑھ کے مطلب پریشان کیا ہو، انسان کو ہنسی آ جاتی. تصور شیخ جو ہے، یعنی شیخ کو تصور کرنا اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، یا اس کا تصور کر کے جو اس کی نیکی ہے، اس کے اندر جو جاری نیکی ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے گی. اس سے فضول بات کوئی نہیں. یہ تو سیدھا سادہ جو ہے وہ شرک کا رستہ کھولنے والی بات ہے. اگر اللہ کے علاوہ دوران عبادت کسی کا تصور جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز ہوتا نا. وہ تو امت میں کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ کبھی فقہا سے، نہ کبھی آپ نے محدثین سے، نہ کبھی علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہو تو اللہ کے وسلم کا تصور کر لو. کوئی بھی نہیں کہتا. اللہ کا تصور، اللہ کا تصور، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تصور کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے کہ اللہ کے تصور پہ اپنی عبادات کو کھڑا کرو. تو تصور شیخ. نیکسٹ کیا ہے؟ لطائف ستہ. صوفیاء میں ایک اور کانسیپٹ آپ کو ملے گا لطائف کا، کہ انسانی جسم میں کچھ مقامات ایسے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو روشن کر لینا تو آپ کا پورا نفس روشن ہو جائے گا. یہ لطائف کسی کے ہاں 6 ہیں، جیسے نقشبندیہ میں عام طور پہ 6 ہیں، بعض نے کہا 7 ہیں، بعض نے کہا 5 ہیں، بعض نے کہا مطلب 30 تک بھی اس کی تعداد پہنچا دی. اور ان مقامات میں بھی ان کا اختلاف ہے. ابھی آپ لوگوں کو تو یہ باتیں اجنبی معلوم ہو رہی ہوں گی نا، ان کے ہاں شاید ان کو قرآن اور سنت کی اتنی حدیثیں جو ہے یا آیتیں نہ یاد ہوں جتنی ان کو یہ باتیں، ان کی گہرائی ان کے عام لوگوں کو حاصل ہو. ان کے یہ تصورات اتنے عام ہیں. ایک اس میں جیسے لطیفہ قلب ہے، قلب کو روشن کرو، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ لطیفہ روح ہے، قلب کے بالکل دوسری سائڈ پہ روح، اس مقام کو روشن کرو. پھر لطیفہ قلب کے تھوڑا سا اوپر لطیفہ سر ہے، پھر اس کے بالکل سامنے لطیفہ خفی ہے، پھر ان دونوں کے درمیان میں لطیفہ اخفا ہے، ٹھیک ہے. اور اوپر جو ہے انسان کے دماغ میں لطیفہ نفس ہے. یعنی یہ لطائف وہ ذکر کے ذریعے سے روشن کرتے ہیں. یعنی ان مقامات کو ذہن میں امیجن کر کے ان پہ آپ نے ضربیں لگانی ہے. اللہ ہو، وہ جو ضرب لگانی ہے نا، وہ ہو کی ضرب کہاں کہاں پڑے گی. پہلے ایک لطیفہ روشن کریں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں.
کہتے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا تو آ جائیں ہم آپ کو تجربہ کروا دیتے ہیں. میں آپ کو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, ایک بات بہت عام ہے, اس بات کو آپ سمجھ لیں گے آپ کو پوری سائنس سمجھ میں آ جائے گی, اور اس کا انکار نہیں کرنا. اگر اس کا انکار کریں گے نا تو بہت امکان ہے کہ بہک جائیں کسی وقت میں. وہ یہ ہے کہ جیسے مراقبے میں کچھ نظر آتا ہے نا, تو نظر آنے کا کبھی انکار نہ کریں, ٹھیک ہے. کچھ روشن ہو جاتا ہے, بھئی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, ہو جاتا ہوگا, میں بھی آؤں گا میرا بھی ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جو روشن ہوا ہے وہ ہے کیا, وہ جو کیفیت تمہیں حاصل ہوئی ہے, مان لیا کہ حاصل ہو گئی, آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ آ جاؤ 6 مہینے ہمارے ساتھ لگا لو, آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی, مان لیا کہ ہو گئی. اب یہ کیا وہی کیفیت ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ قرآن نے بھی کچھ کیفیات بیان کی ہیں نا, ایمانی کیفیات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیفیات کا تذکرہ کیا ایمان کی, کہ جس کے اندر یہ خصلت ہوگی تو وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو چکھ لینا وہ کیفیت ہے نا, تو وہ کیفیات تو کتاب و سنت میں آ گئی, اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی, اس کے بدلے میں یہ درجہ ملے گا. یہ جو کیفیات ہیں, کیا یہ وہ کیفیات ہیں جن کے اوپر کوئی اجر و ثواب ہوگا؟ کیا یہ وہ کیفیات ہیں جو مطلوب ہیں؟ کیا یہ وہ کیفیات ہیں جن کا ہمارے دین نے مطالبہ کیا؟ میں نیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ایک ہندوؤں میں بہت معروف ہے, سری رام دیو ایسے نام ہے اس کا, وہ بابا سا ہے, وہ بہت سوشل میڈیا پہ آتا ہے, شکل سی 2 نمبر آدمی لگتا ہے ویسے. تو وہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں جو یو پی میں ہوا تقریر کر رہا ہے, اور وہاں اس کی تقریر کا موضوع ہے مراقبہ اور لطائف, کہ ہندوؤں میں جو میڈیٹیشن ہے, مراقبہ ہے, اور ہندوؤں میں جو لطائف ہیں ان کی تاریخ کیا ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے. او بھائی یہ سارے تو وہاں سے آئے ہیں, وہ تمہیں بتا گیا ہے, اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو ہندو بھی مان رہے ہیں. اچھا, وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہماری باتیں اتنی سچی ہیں کہ یہ تو ہندو بھی مان رہے ہیں کہ مراقبے کے یہ فوائد ہیں, لطائف کے یہ فوائد ہیں, لطائف اس طرح سے روشن ہو سکتے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارا سرمایہ تھا, یہ اصل میں ہمارا ورثہ تھا جو تم نے بھی لے لیا. اور صحیح بات یہی ہے, یہ ہندوؤں سے بدھ مت میں آیا, اور سب سے زیادہ مراقبہ اور یہ لطائف وغیرہ یہ آپ کو یہ بدھوں میں ملیں گے, اور اس کے اثرات تو وہ آپ ایک بدھ مت کے پیروکار کو آپ دیکھیں, فالوور کو دیکھیں, وہ دریا کے اندر بہتی ندی میں اپنا وہ کھانے والا برتن, وہ جنگلوں میں ایسے رہتے ہیں, ایک لنگوٹ انہوں نے باندھا ہوتا ہے, ساری زندگی جنگلوں میں گزار دیتے ہیں. میڈیٹیشن, مراقبہ, 12 گھنٹے ان کے یہاں مراقبہ ہوتا ہے, یہ تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. وہ اپنا برتن رکھتا ہے ندی میں, وہ بہتی ندی کے ساتھ بہتا ہے, وہ اس کو کنسنٹریٹ کرتا ہے اپنی نظروں کے ساتھ, اور برتن الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے انسانی روح کے اندر نو ڈاؤٹ پاورز رکھی ہیں, کچھ قوتیں ہیں, مخفی قوتیں, انسان ان پہ محنت کرے. دیکھیں نا, انسان کسی چیز کے اوپر محنت کرے, وہ چیز جو بظاہر ایک ظاہری چیز ہے, جیسے لوگ کرتب دکھاتے ہیں, کچھ لوگ کسی چیز میں ماہر ہوتے ہیں نا, وہ اتنی انہوں نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ کر کیسے لیتا ہے. تو اسی طرح انسان کے اندر مخفی قوت ہے, انسان محنت کر کے ان کو پالش کر لیتا ہے, وہ ہندو ہو, وہ بدھ ہو, وہ مسلمان ہو, ٹھیک ہے, وہ کچھ چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں, وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی جیسے ہمارے ہاں کچھ اہل حدیث علماء نے اس کو صحیح رخ دینے کی کوشش کی ہے,
شیخ نذیر حسین دہلوی، جب انہوں نے دیکھا بھائی تصوف بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو لوگ نا بدک جائیں گے، بات سنیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی لطائف ستہ تو ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، بس 5 نمازوں پہ محنت کرو تو تمہارے لطائف روشن ہو جائیں گے، یعنی 5 نمازیں صحیح طرح سے پڑھو، اللہ تمہارے اندر سارا روشن کر دے گا۔ اور چھٹا جو لطیفہ ہے سلطان الاذکار، جس کو وہ یہ کہتے ہیں، یہ لطیفہ نفس، تو انہوں نے کہا یہ اصل میں قرآن ہے، تو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لو، یہ بھی روشن ہو جائے گا۔ تو بس نماز اور قرآن، اصل میں باتیں تو یہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا؟ سائنس بنا دیا تصوف والوں نے۔ نیکسٹ کیا ہے لطائف ستہ کے بعد؟ سما، محفل سما، بعض اوقات اس کے ساتھ وجد بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ان کے ہاں تقرب اللہ کا ذریعہ، اگرچہ سارے صوفی اس طرف نہیں گئے۔ اچھا چشتیہ جو ہے، چشتیہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ سما کے قائل ہیں، نقشبندیہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی میوزک ہے، میوزک تو حرام ہے، سارے فقہا نے اس کو حرام قرار دیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سب کے یہاں، محدثین کے یہاں کیا ہے؟ میوزک کیا ہے؟ حرام ہے۔ میوزک تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، مطلب قوالی اور دھمال کے ذریعے سے اب تم اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرو گے۔ وہ ایک پان نکالتے ہیں، دوسرا پان ڈالتے ہیں، ایک پان نکالتے ہیں، دوسرا پان، وہ بھی تمباکو والا، اور جس قسم کی ان کی قوالیاں ہوتی ہیں، جو کچھ اس میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، اور پھر جس طرح اس کے اوپر اچھا وہ وجد میں آ بھی جاتے ہیں۔ وہی بات ہم کہہ رہے تھے نا، کیفیت، یہ کہتے ہیں ہمارے لطائف روشن ہو گئے، وہ جو وجد میں آتا ہے۔ کبھی سیفیوں کو دیکھیں نا، وہ بابا کرنٹ والا، وہ اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگاتا ہے نا، تو جس کو لگاتا ہے وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپتا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ یہ سچ ہو، اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہو۔ تو دیکھیں بات یہ، اس پہ امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بہت اہم کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کچھ کیفیات ایسی ہیں جو رحمان کے اولیاء پہ طاری ہوتی ہیں، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کچھ کیفیات رحمان کی طرف سے ہیں اور رحمان کے بندوں پہ طاری ہوتی ہیں، وہ تو کتاب و سنت نے ہمیں بتا دی، اور کچھ کیفیات شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور شیطان کے بندوں پہ طاری ہوتی ہیں۔ تو دونوں میں فرق، یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ کیفیت تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کیفیت تو کچھ بھی نہیں ہے، کیفیت کا انالیسس کرنا پڑے گا، تجزیہ کرنا پڑے گا کہ یہ کیفیت وہ ہے جو صحابہ پہ طاری ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر صحابہ پہ طاری ہوئی تھی تو جسٹیفائڈ ہے، اگر یہ کیفیت کسی صحابی پہ طاری نہیں ہوئی، آج تمہارے اوپر طاری ہو رہی ہے، ہم نہیں مانتے، یہ رحمان کی طرف سے آنے والی کیفیت نہیں ہے۔ رحمان کی طرف سے آنے والی جتنی کیفیات تھی وہ سب صحابہ پہ طاری ہوئی، اس کی مثالیں ہمیں صحابہ سے مل جائیں گی۔ کوئی صحابی اللہ کے وسلم سے گلے ملنے کے بعد مرغ بسمل کی طرح نہیں تڑپتا تھا۔ مرغ بسمل سمجھتے ہیں نا، جس کے اوپر بسم اللہ پڑی ہو، وہ اسی طرح سے تڑپتے ہیں نا، ایسے کوئی نہیں۔ وہ بعض ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ ایسے وجد میں آ جاتا ہے، وہ جو ٹینٹ کے لیے وہ جو بانس لگا ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا عقیدہ ہوتا ہے، جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک کولیگ تھے کامسٹ یونیورسٹی کے، کمپیوٹر سائنس کے، کہتے ہیں وہ ان کے پاس چلے گئے، ان کے مرکز میں، یہ جو سیفی ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں ان کے شیخ صاحب، میں ان سے ملا، وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہ لگے رہے میرے ساتھ بڑا، لیکن مجھے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے کریدنا شروع ہو گیا، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟
کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں بھائی میں تو بس آیا تھا اس لیے کہ میں یہ دیکھوں بس ہوتا کہ اصل میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں نا کیا کیفیت کیا ہوتی ہے، میرے اوپر بھی تو طاری ہو نا۔ وہ کہتا ہے نہیں آپ کا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، کہتے ہیں ان کا ایک رائٹ ہینڈ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس کے حوالے کر دیا، یار اس وقت میں بڑا مصروف ہوں، لوگ بہت آ رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھے گا۔ کہتے ہیں اس نے بھی آدھا گھنٹہ لگایا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیفیات جو ہے نا یہ اسی وقت طاری ہوتی ہیں جب آپ خود سے پہلے سے تیار بیٹھے ہوں کہ بھائی میرے اوپر یہ طاری ہو جائے۔ جب آپ اپنے اوپر وہ طاری کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے نا وہ طاری ہو جائے گی، وہ طاری ہو بھی جائے گی۔ یہ سارا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا، اہل حدیث کے بعض علماء کا ذرا تشوف کے ساتھ شغل رہا، اہل حدیث کے ایک بڑے عالم دین جن کا تصوف کے ساتھ شغل تھا، تو ان کے ساتھ میری بحث ہو گئی قلب جاری ہونے پہ کہ قلب، اچھا میں نے خود دیکھا ہے قلب جاری ہو جاتا ہے، میں نہیں مانتا تھا، تو وہ مجھے ایک دوست کہتا ہے آؤ آ کے دکھائیں، تو اس کو میں نے دیکھا نا ایسے سینہ ایسے دھڑکتا ایسے نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ جائیں گے نا کچھ نہیں ہوتا، تو ہوتا ہے ہم نے کہا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ ہے کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں گے نا خواب میں بابا جی آئیں گے، بابا جی آئیں گے خواب میں، لیکن جو آیا ہے بابا وہ شیطان ہے یا فرشتہ ہے یہ کیسے طے ہوگا؟ اصل بات یہ ہے۔ تو مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انکار کیا کہ قلب جاری نہیں ہوتا، انہوں نے کہا میں آپ کا ابھی جاری کر دیتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ جاری کر دیں تو میں مان لوں گا۔ تو کہتے ہیں وہ جو ہمارے بزرگ عالم دین تھے انہوں نے میری طرف توجہ کی، جو بھی ان کا ایک انداز ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ لگ گیا اور وہ پسینوں پسینے ہو گئے، لیکن میرا قلب جاری نہیں ہوا۔ بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ یار تم پہلے آدمی ہو میری زندگی میں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں وہ ہمارے تھے بزرگ عالم دین، تو میں ان کے احترام کی وجہ سے خاموش رہا، لکھوی خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن ایک بات میں نے انہیں نہیں بتائی، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ وہ آدھا گھنٹہ میں دل میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اگر یہ کیفیت رحمان کی طرف سے ہوگی تو آیت الکرسی اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے انہیں یہ بات نہیں بیان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیفیات ہیں کیفیات طاری ہو جاتی ہیں، اہل حدیث پہ بھی طاری ہو جائیں گی اگر وہ اس کا عقیدہ رکھے گا کہ مجھ پہ طاری ہو جائے، اور اگر وہ عقیدہ نہیں رکھے گا تو نہیں طاری ہوں گی۔ لیکن جو کتاب و سنت کی کیفیت ہے جو رحمان کی طرف سے ہے اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے بھائی۔ قرآن پڑھنے سے رونا آئے گا، کیفیت طاری ہے، رونا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں میں آیت الکرسی پڑھوں مجھے رونا نہ آئے وہ کیفیت جو رحمانی ہے وہ طاری ہو کے رہے گی، جتنا آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، بلکہ آیت الکرسی پڑھنے سے شاید اور طاری ہو جائے۔ تو محفل سما کو بھی، رقص و سرود کی مجلسوں کو بھی، قوالی اور دھمال کو بھی، اب آپ درباروں پہ چلے جائیں، خاص طور پہ جو ہے وہ بھنگ باقاعدہ جو ہے، حشیش، یہ ساری چیزیں اس لیے پی جاتی ہیں کہ آپ اس سے کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب پرواز کرتے ہیں، خیر ٹھیک ہے، لیکن یہ
آپ کو دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ اس کو انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ لیا. نیکسٹ کیا ہے؟ ذکر جہری. ذکر نو ڈاؤٹ اللہ کا ایک حکم ہے, ہم آگے چلیں گے. تزکیہ نفس کے ذرائع میں سے جو کتاب و سنت نے بتایا ان میں سے ایک بڑا ذریعہ ذکر ہے, لیکن یہاں ہم اس باجماعت ذکر کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے انہوں نے پورے محلے کی جو نیندیں ہیں حرام کی ہوتی ہیں, اور وہ ذکر بھی مسنون نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار معصور ہیں, اگر ہم ان کو چھوڑ کے اس ذکر کی طرف جائیں گے اللہ ہو, اب یہ ایسا ذکر ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ کا تقرب حاصل کیا, یا صحابہ کرام نے جس طرح سے اللہ کا تقرب حاصل کیا, اس طرح سے ہم جلدی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے بنائی ہوئی طریقوں سے جلدی حاصل کر سکتے ہیں؟ انسان اسی پہ غور کر لے. تو صحابہ کرام نے جس ذکر کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا, اللہ کے رسول نے جس ذکر کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا, اسی طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک سفر میں, تو لوگوں نے اونچی آواز سے, ذرا اونچی آواز سے ذکر کیا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا خدا بہرا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ذکر ٹھیک ہے, مطلب اتنا کہ انسان کو خود سنائی دے, ہم اس آواز کی بات نہیں کر رہے, لیکن ہم تو اس شور و غوغا کی بات کر رہے ہیں. وہ جو پورا ایک کورس باندھ کے باجماعت یک زباں ہو کے اللہ ہو وہ ایک آواز نکالتے ہیں, ایک گونج پیدا کرتے ہیں. اچھا ہم نے یہ سارے کیے ہیں بچپن میں یہ کام, ٹھیک ہے. وہ لائٹیں بند کرتے ہیں, لائٹیں بند کرواتے ہیں, سر بھی مرواتے ہیں, وہ بھی ہم مارتے تھے, وہ اس لیے کہ بعد میں نہیں مٹھائی ملتی تھی, اس وقت ہم چھوٹے ہوتے تھے, وہ مٹھائی کے لالچ میں چلے جاتے. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کیا جاتا ہے, ایک خاص کیفیت, لائٹیں بند کر کے باجماعت بیٹھ کے, اور اس طرح سے آپ نے اس کی ضرب لگانی ہے, اس طرح سے اللہ بولنا ہے اور منہ کی ضرب لگانی ہے آپ نے اپنے قلب پہ. یہ ساری چیزیں مل ملا کے جب ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ سوائے خرافات کے اور کچھ بھی نہیں. یہ تو ذکر نہیں, یہ تو ذکر نہیں جس ذکر کا ہمیں کتاب و سنت میں تذکرہ ملتا ہے. تو ذکر جہری, اچھا کچھ سلسلے ایسے ہیں جنہوں نے ذکر جہری کو بدعت قرار دیا, یا انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, جیسے نقش بندیہ. اچھا سلاسل میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, نقش بندیہ ان میں سے بہتر ہے, نقش بندیہ ان میں سے بھی بہتر ہے. لیکن قادریہ وغیرہ تو وہ تو وہی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی ات چکی ہوئی ہے. اصول ثلاثہ, آذان کا تھوڑا سا. نیکسٹ اصول جو ہمیں صوفیاء کے ہاں ملتا ہے, متاخرین صوفیاء کے ہاں, ہم نے کہا متقدمین صوفیاء کے ہاں ایسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی. ایک چیز جس کو امام غزالی نے بہت ہائی لائٹ کیا کہ تزکیہ نفس کے لیے, اصلاح نفس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. قلت طعام, قلت منام, قلت کلام. سمجھ رہے ہیں بات؟ تھوڑا کھاؤ, تھوڑا سو, تھوڑی گفتگو کرو. ہمیں اس کو بھی شریعت کی نظر میں دیکھنا ہے. کیا ہمارے شریعت کی یہ تعلیمات ہیں؟ دیکھیں شریعت نے دو چیزوں سے منع کیا ہے, افراط و تفریط سے. بہت زیادہ کھانے کو ناپسند کیا, کہا گیا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے, پیٹو آدمی, یہ ناپسندیدہ ہے. اور جو بہت کم کھاتا ہے اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں. ایک شخص کو اللہ کے رسول نے دیکھا دھوپ میں کھڑا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ جی اس نے روزہ, اس نے نظر مانی.
مطلب اس کا یہ کام ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ دھوپ میں کھڑا رہے گا، نہ کھائے گا نہ پیے گا، بھوکا پیاسا رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو کہو کہ کھائے پیے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے کہ اپنے نفس کو عذاب دے، اللہ کو یہ پسند نہیں. پھر اللہ کے رسول نے یوم وصال سے منع کیا. یوم وصال کیا ہے؟ لگاتار روزہ رکھنا. اللہ کے رسول خود یوم وصال کرتے تھے لیکن صحابہ کو منع کیا. تو زیادہ بھوکا پیاسا رہنا یہ ہمارے دین میں مطلوب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کا نفس اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ آپ کو کسی برائی پہ ابھار ہی نہ سکے تو پھر آپ کی کس چیز کی آزمائش؟ مطلب ایک مرے ہوئے شیر کے اوپر آپ جھنڈا گاڑ کے، مریل شیر کے اوپر آپ جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں کہ میں نے اسے گرا دیا ہے. مریل نفس جو ہے نا، پہلے اپنے نفس کو مار مار کے بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو مریل بنا لو، پھر کہو مجھے کوئی خواہش ہی نہیں ہے. جب تمہیں کوئی خواہش ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی، تو اب تمہاری کس چیز کی نیکی؟ وہ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، جب وہ پیغار جو ہے نا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے اب میں بکریاں نہیں کھاؤں گا، تو اب اس کے اندر قوت ہی نہیں رہے گی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی قوت کو مار دو، نفس کی قوت کو مارنے کو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سیلف کنٹرول، ضبط نفس. اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. سیلف انہیلیشن نہیں ہے ہمارے دین میں کہ خواہشات کو مار دو. خواہشات مر گئی تو پھر تو آزمائش ہی نہیں باقی رہی. آزمائش تو خواہشات کے ساتھ ہے کہ خواہشات زندہ ہیں. اب آپ کہتے ہیں یا اللہ خواہش کی طرف نہیں جانا، آپ کی طرف جانا ہے. جب خواہش ہی مار دی تو اب کہاں جانا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے، اب وہ بات کہاں سے ہوگی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو خواہش کی طرف جانے سے روکا. اب تو نفس خواہش کی طرف جائے گا ہی نہیں. بھائی خواہش ہی نہیں ہے تو نفس کہاں جائے گا خواہش کی طرف؟ وہ تو پہلے ہی مار دی ہے. تو پھر اللہ کا خوف کہاں سے آئے گا کہ اس کی طرف نہیں جانا، اللہ کی طرف جانا ہے؟ ساری دینی اصلاحات، تقویٰ، یہ سب بے معنی ہو کے رہ جائیں گے نا. تو قلت طعام نہیں، آپ کہیں کہ معتدل کھانا، یہ ہمارے دین کا اصول ہے. نہ زیادہ کھانا نہ کم کھانا. قلت منام یہ بھی نہیں. معتدل سونا، بہت زیادہ سونا اس کو بھی دین نے نہیں پسند کیا، اور اتنا کم سونا کہ جی آپ کی نیند کی ضرورت ہی پوری نہ ہو، اس کو بھی دین نے پسند نہیں کیا. بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور اس پہ نیند غالب ہو اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ پہلے سو جائے. یہ واضح ہدایت موجود ہے، پہلے سو جائے، تہجد نہ پڑھے، سو جائے، اپنی نیند پوری کرے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئی ہے، آپ نے رسی باندھی ہوئی دیکھی، چھت کے ساتھ لٹک رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ فلاں صحابیاں ہیں، وہ رات کو مسجد میں تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، تو ان پہ نیند طاری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو وہ رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہیں میں گر نہ جاؤں. اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا. تو معتدل نیند. اسی طرح قلت کلام، کم گفتگو کریں، یہ ہمارے دین کا اصول نہیں ہے. ہمارے دین کا اصول کیا ہے کہ خیر کی بات کرنی ہے تو زیادہ گفتگو کرو، پھر بے شک ٹاکٹیو ہو جاؤ، باتونی ہو جاؤ اگر اچھی بات کرنی ہے. ہاں اگر بری بات کرنی ہے پھر تمہارے لیے خاموشی بڑی. اصل بات یہ ہے کہ بات کرنی کیا ہے آپ نے. تو یہ تین اصول جو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیے، تو ان کو بھی شریعت کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ تین اصول بھی بیسیکلی جو ہے وہ تزکیہ نفس کے اسلامی اصول نہیں ہیں، اصلاح نفس کے اسلامی اصول نہیں. اگر مجھے میٹرک میں ان چیزوں کا بہت شوق ہو گیا، غزالی رحمہ اللہ علیہ کو پڑھا تو بس انسان جیسے کوئی چیز سامنے نہیں نہ ہوتی تو انسان اسی کو پڑھ کے اسی سے انسپائر ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے حفظ میں ہم مطلب 4-4 5-5 پراٹھے جو حفظ میں بڑی بھوک لگتی تھی کھا جاتے تھے، یہ بھوک کا عالم ہوتا تھا. لیکن جب غزالی صاحب کو پڑھا تو پھر وہ میں اپنا ایک جو پراٹھا ہوتا تھا اس میں بھی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کووں کو کھلا دیتا تھا کہ یار یہ زیادہ بھوکا رہنا جو ہے شاید اس سے میرا بڑا کوئی تزکیہ نفس ہوگا.
پھر یہاں تک کہ یہ میں میٹرک کی باتیں کر رہا ہوں، میٹرک میں انسان کی کیا ایج ہوتی ہے، یا اس کے بعد ایف ایس سی میں، تو 20 سال کی عمر تک بہت تجربے کیے. رات کو جون جولائی کی گرمی میں، اب جون جولائی کی گرمی اچھی خاصی ہوتی ہے، میں پنکھا نہیں چلا کے سوتا تھا. اس لیے نہیں سوتا تھا کہ یار رات میری تہجد رہ جائے گی، مچھر کاٹیں تاکہ تہجد کے وقت میں بیدار رہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے تجربات ہم نے کیے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا تو پھر یہ محسوس ہوا کہ وہ بس ایفرٹ ہے، ایک مشقت برائے مشقت ہے، اس کا دین سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں. اور ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ کو کچھ کیفیات بھی حاصل ہو جائیں، لیکن ہمیں ان کیفیات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کیفیات وہی معتبر ہیں کہ جب آپ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیفیات حاصل ہوں. تو ابھی ہم تھوڑا سا ہمارا یہ سیشن رہتا ہے، تو انشاءاللہ سے اس کو ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تک کے لیے ہمارا نماز سے پہلے کا جو سیشن تھا، سیکنڈ سیشن، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ گفتگو رہ گئی تھی، تو پہلے ہم اس کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تھرڈ سیشن کی طرف جائیں گے. تو ہمارا جو سیشن چل رہا تھا وہ صوفی سلاسل کے اندر تزکیہ نفس کی جو ایک روایت پیدا ہوئی، ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اب کسی بھی روایت میں سب کچھ ہی جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا، کچھ اس میں اچھی باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو امام غزالی رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے، اور خاص طور پہ یہ تصوف کے جس دور سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم تصوف کو مختلف ادوار میں تقسیم کریں تو 4 ادوار میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. تو دوسرے دور سے ان کا تعلق ہے جو نسبتاً بہتر دور ہے. اگرچہ یا علوم الدین میں بھی کچھ چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جیسے ضعیف اور موضوع روایات سے استدلال ہے، یا جمعہ اور جماعت کی نماز کے اوپر امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے عزلت نشینی کو، تنہائی کی زندگی کو ترجیح دی، ایسی چیزیں ہیں. لیکن اوورآل امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو تزکیہ نفس کے حوالے سے جو کچھ فکری بنیادیں ہمیں امام غزالی کے ہاں ملتی ہیں، وہ اگر ہم اس کو منظم طور پہ پیش کریں اس کی شرح و بسط کے ساتھ، تو وہ ایک تھیری یا ایک نظریے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. تصوف کی جو ابتدائی روایت تھی اس میں تو اصل مقصود احسان تھا، یعنی عبادت میں احسان پیدا ہو جائے، یہ کیفیت کہ اللہ عز و جل آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اخلاق اور رذائل کی بحثیں تھیں، یعنی اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، رذائل سے، برے اخلاق سے آپ اجتناب. یہ بیسیکلی تصوف میں شروع میں جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت یہ مقصود تھا. خرافات، بدعات وغیرہ یا یہ پٹڑی سے بعد میں اترے ہیں. تو امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے جو ایک بحث پیدا کی اخلاق اور رذائل کے حوالے سے، یعنی اچھے اخلاق سے آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں نا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا آسان الفاظ میں کیا مفہوم ہے کہ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، برے اخلاق سے اپنے آپ کو، رذائل جسے ہم کہتے ہیں، رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. تو یہ تزکیہ. تو امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے غور و فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس انسانی میں 3 قوتیں کار فرما ہیں. ایک قوت عقل ہے، ایک قوت غضب ہے، اور ایک قوت شہوت ہے. یعنی انسان کے اندر جتنی قوتیں ہیں، آج کل کی جدید زبان میں اس کو جبلتیں کہہ دیا جاتا ہے، انسٹنکٹس، لیکن انہوں نے قوت کا لفظ استعمال کیا. تو ان قوتوں میں ایک قوت عقل ہے. قوت عقل میں اگر افراط ہو جائے، یعنی زیادتی ہو جائے، تو یہ بھی ہماری شریعت کا مقصود نہیں ہے. یعنی عقل وہاں پہ استعمال کرے جہاں استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے انہوں نے کہا سوفسطائیہ جنم لیتی ہے. سوفسطائیہ ایک گریک فلسفی میں یونانیوں کے ہاں ایک مکتب فکر تھا، فلسفیوں کا ایک اسکول آف تھاٹ تھا. یہ فسطائی اتنے زیادہ اپنی عقل استعمال کرتے تھے کہ یہ کھڑے کھڑے
آپ کو دلیلیں دے دے کے یہ ثابت کر دیتے تھے کہ آپ نہیں ہیں، یعنی آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ ایگزسٹ نہیں کرتے، آپ ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے کہ ایک قوت نفس انسانی میں قوت عقل ہے، اس کو معتدل انداز میں استعمال کرنے سے حکمت پیدا ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، وزڈم. اگر آپ عقل کو زیادہ استعمال کریں گے تو سوفسطائی بن جائیں گے. ٹھیک ہے. بعض ہمارے یہاں جو سکالرز ہیں ان کا یہ جملہ معروف ہے کہ انتہائی عقل اور پاگل پن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت زیادہ ذہانت اور پاگل پن یہ بس لائن کے ادھر اور ادھر والی بات ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج پاگل پن کی ہوتی ہے. جن کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں. اس پہ کبھی جو ہے نا وہ آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو عقل کی قوت میں جو افراط ہے اس سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے سوفسطائیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کج بحثی میں پڑ جائے گا. لایانی باتیں، جیسے ہمیں عیسائی علم الکلام میں بھی ایسی لایانی باتیں ملتی ہیں، ہمارے ہاں مسلمانوں نے جو علم کلام پیدا کیا اس میں بھی بعض ایسی ڈسکشنز پیدا ہو گئیں، ٹھیک ہے، جو تاریخ کے اوراق میں ہمیں ملتی ہیں کہ جب منگول جو ہے، یہ جو چنگیز خان اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، جب یہ بغداد کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس وقت مسلمانوں میں یا مسلمان جو متکلمین تھے، عام طور پہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں. کن چیزوں کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے کہ نہیں.